وہاں پریکٹیکل ہے. اگر پوچھا جائے گا کتاب کون سی ہے اور جواب دے رہے ہو کہ قرآن کتاب تھی, تو ملائک یہ کہیں گے تو کہہ تو رہا ہے قرآن تیری کتاب تھی پر تو نے اس کتاب پہ عمل نہیں کیا تھا. کہہ تو رہا ہے کہ علی میرا امام ہے لیکن علی کے راستے پہ چلے کیوں نہیں تھے. امام کا مطلب جو آگے چلے, مأموم کا مطلب جو پیچھے چلے. کہہ تو رہے ہو کہ اللہ میرا رب ہے لیکن ہر بچے سے پوچھو سپر پاور کون ہے, وہ کہتا ہے امریکہ سپر پاور ہے. یہ عقیدہ ہے, بچپن سے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. کسی نے کسی کو نہیں پڑھایا لیکن پوچھو سپر پاور لا مؤثر فی الوجود الا, کسی وجود میں اثر ڈالنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے پروردگار عالم. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دیکھو بچپن سے آپ ایک آئیڈیالوجی بچے کے ذہن میں ڈال دیتے ہو. بچپن سے ہالی ووڈ کیا کرتا ہے, کریٹ دا آئیڈیالوجی. بڑی بڑی فلمیں, بڑا بڑا اسلحہ, بڑی بڑی چیزیں. آج آپ چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو لے جاتے ہو شاپنگ کے لیے تو یہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ میں نے وہ شرٹ لینی ہے جس پہ اسپائڈر مین ہو, بیٹ مین ہو, آئرن مین ہو. ایک افریقن کنٹری میں گئے تو اس کے بچے کو ہم نے کہا آپ کا دوست کون ہے, کہا ہلک میرا دوست ہے. میں نے کہا ملے ہو, کہاں ڈیلی باتیں کرتا ہوں. چھوٹا بچہ, کوئی 5-6 سال کا بچہ, عاشق ہے ہلک کا. آپ کا بچہ اسپائڈر مین, آئرن مین, بیٹ مین. اب آپ کہو کہ نہیں مولانا میں نے بچے کو روکنا ہے, آپ روک نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کی فطرت کو جانتے ہیں. فطرت عاشق کمال ہے, فطرت پرفیکشن کو پسند کرتی ہے. دنیا کا ایسا کوئی شخص نہیں جس کو بہادر سے نفرت ہو. تبھی آپ کو کئی ایسے ملیں گے جو لوگوں کو برے لگے. علی کسی کو برا نہیں لگتا, دشمن بھی امیر المومنین کی تعریف کرتا ہے نا. آج جیسے مثلا رہبر معظم شہید ہوئے تو بڑے بڑوں نے تعریف کی نا, حالانکہ مان بھی نہیں رہے لیکن تعریف کر رہے. کئی ایسے اہل حدیث, کئی ایسے دیوبند آپ دیکھیں گے مطلب زبان اٹک جاتی ہے, اب بھی اٹکتی ہے. گوشے کنائے کر کوشش کرتے نام نہیں لائیں, بتائیں نہیں کون سا مکتب ہے, کون سا مذہب ہے, کون سی فکر ہے, لیکن مجبور ہے تعریف کرنے میں کیونکہ خود نہیں کر رہے, فطرت تعریف کروا رہی ہے. اللہ نے ہر بچے کی فطرت میں رکھا ہے, ہر انسان کی فطرت میں. انسان عاشق ہوتا ہے بہادروں کا, شجاعوں کا, کمال کا عاشق ہوتا ہے. کوئی دنیا کا شخص نہیں ملے گا جو کہے مجھے حسن سے محبت نہیں ہے, مجھے خوشبو سے محبت نہیں ہے, مجھے سخی سے محبت نہیں. آپ خود کنجوس ہوگے لیکن کہو گے لوگ میرے لیے سخاوت کریں, اور کنجوس کو کنجوس بھی کہو تو ناراض ہو جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. کیونکہ یہ صفت رذیلہ ہے, یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی, آپ کے اندر ہے. اب بچے کو پتا ہے کہ میں نے عشق کرنا ہے, کس سے؟ بہادر سے. تبھی فلموں میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا, اور ہیرو بنتا ہی تب ہے جب کیا بنے؟ بہادر بنے. ہمیں پتا بھی ایک مکہ مارا 10 لوگ گر گئے, جھوٹا مکہ ہے, لیکن ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں بہادری کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. اب اسے بزدل کیسے بنانا ہے؟ اس کے ذہن میں کسی کو اتنا بڑا دکھاؤ تاکہ جب بھی اس کا تصور سامنے آئے تو یہ کیا ہو جائے؟ ڈرپوک ہو جائے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سب سے بڑا سپر پاور کون ہے؟ آلمائٹی گاڈ ہے, پروردگار عالم ہے. یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے. اب وہ جنگ بدر ہو, ادھر 313 ادھر ہزاروں, عقیدہ راسخ ہے کہ کون؟ اللہ. تو خدا 313 کو کیا دیتا ہے؟ فتح دیتا ہے. دوسری طرف جنگ خیبر ہے, تعداد میں بھی زیادہ, سامنے ایک کھڑا ہے, زیادہ نہیں, ایک عمرو بن عبد ود. وہاں 313 تھے, اتنوں کو شکست دی, اور یہاں اتنے مسلمان اور سامنے کون کھڑا ہے؟ ایک کھڑا ہے. للکار بھی رہا ہے کہ اے محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج میرے مقابلے میں. اور رسول کہہ بھی رہے ہیں من لحاظ القلب, مطلب اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس بدبخت کے منہ کو بند کرے. سارے مسلمان بیٹھے ہیں کیونکہ یہ شجاع نہیں تھے کیا مسلمان؟
رسول یہ فرمائے کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ میں کہوں یا رسول اللہ آسان کر کے نام بتا دے، کہ نہیں نام نہیں بتاؤں گا، صفات بتاؤں گا۔ نام بتاؤں تو جھگڑا ہو جائے گا، علی سے محبت تھی، علی کا نام لے لیا۔ کہ نہیں چیلنج ہے نا، آج بھی چیلنج ہے نا، کون ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں جائے؟ راستہ تو کسی کا نہیں روکا نا، ہے کوئی جو آئے اسرائیل کے مقابلے، وہ چیلنج کر رہا ہے نا عمرو بن عبد کی طرح، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اور یہاں رسول بھی کہہ رہے من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو سارے مسلمان خاموش ہیں، کیونکہ ایک آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے، وہ سپر پاور کی آئیڈیالوجی۔ عجیب معرکہ ہے جنگ خیبر کا، ایسا نہیں کہ یہ بہادر نہیں یا امت بہادر نہیں، یہی لوگ تھے جو مختلف جنگوں میں ہیں، لیکن وہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، یہاں ایک آئیڈیالوجی بلڈ کی گئی ہے۔ کہتے یہاں کوئی اٹھتا تھا اس کے مقابلے میں جائے، پیچھے والا آئیڈیالوجی دیتا تھا نہیں جانا، یہ ایک بکرا ایک دن میں کھا لیتا ہے، نہیں جانا یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے۔ اور قوی الہیکل بھی تھا عمرو بن عبد، دیکھ کے بندہ ڈر جائے، مطلب ایک بکرا دن میں کھائے، اور آپ تصور کریں وہ کیسا آدمی ہوگا۔ یا باڈی بلڈر جو 20 27 27 28 انڈے کھا جاتے ہیں تو بدن بھی ایسے ہلک جیسے باڈی بن جاتی ہے، تو اب اٹھنا چاہتے تھے لیکن پیچھے سے آواز آتی تھی بہت بڑا بہادر ہے، کیا بنا دی سوچ۔ وہیں پہ انسان آدھی جنگ ہار جاتا ہے۔ پہلے جنگ یہ نرو کی جنگ ہے، اعصاب کی جنگ ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پہ ہار گئے تو ختم۔ آپ یہ جب کسی بھی ملک کا وزیر دفاع جو ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹر جو ہوتا ہے، جب پریس کانفرنس کرتا ہے، آپ الفاظ کو دیکھا کریں، تہس کر دیں گے، نحس کر دیں گے، جہنم بنا دیں گے تمہارے لیے۔ اس الفاظ سے کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں کل اٹیک ہوگا اور سب کیا ہو جائے گا، تہس نحس ہو جائے گا۔ سیم لینگویج یزید استعمال کر رہے امام حسین ابن علی کے لیے کہ حسین بیعت نہیں کرو گے تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن فرمایا رتی برابر حسین کے چہرے پہ خوف نہیں تھا۔ فرمایا موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے عورت کے گلے میں زیور ہوتا ہے۔ اور خدا قرآن میں خود کہتا ہے اولیاء اللہ کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے میں چیلنج دے رہا ہوں، پھر موت کی تمنا تو کر، موت کی تمنا تو کر کے دکھا۔ پھر خدا عجیب خود جواب دے، وہ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ ابدا، مجھے پتا ہے ابدا ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ موت کی تمنا وہی کرتا ہے جس کی آئیڈیالوجی علی ابن ابی طالب والی جیسی ہو۔ شہادت 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 اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہم کشیدہ راستہ کربلا کربلا محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے آپ نے کبھی عاشق کے وجود میں ڈر دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ایوری تھنگ فیئر از ان لو ان وار۔ کبھی آپ نے عاشق کے دل میں ڈر نہیں دیکھا ہوگا، بھلے عشق مجاز ہو، کیونکہ جب عشق آتا ہے تو وجود پہ غلبہ آتا ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عشق اہل بیت کے دل میں خدا کا تھا۔ کہا کہ اگر اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر کہا تم کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ اور وہیں پہ امیر المومنین فرماتے واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنا لگاؤ ہے، اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ماں کی چھاتی چاہیے، کہ علی کو موت سے اتنی محبت ہے۔ اور یہ موت سے محبت نہیں، یہ لقاء اللہ سے محبت ہے، یہ رب سے محبت ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں ایک دن مر ہی جانا ہے، کسی بھی انسان کو ہمیشہ زندگی نہیں، لیکن شہادت کی موت وہ ہے جو موت اختیاری ہوتی ہے۔ انسان خود اپنی موت کو چنتا ہے، حادثاتی موت نہیں، نیت کر لیتا ہے خدا میں نے جان کس کے راستے میں دینی ہے، تیرے راستے میں دینی ہے۔ اب فرمایا شہید کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، یہ خود بھی جنت جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی شفیع بن جاتا ہے، خدا اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے۔
لوگ اس کے دروں سے حاجتوں کو لے کر جاتے ہیں، اور واللہ یہ آئیڈیالوجی اگر کہیں ملتی ہے تو مکتب محمد اور آل محمد میں ملتی ہے۔ یہ بہادر بچے اگر کہیں پہ نظر آتے ہیں تو مکتب محمد اور آل محمد میں نظر آتے ہیں، کہ غیبت نعمانی میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے دل لوہے سے بھی زیادہ کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے۔ ان کے وجود میں خوف خدا کے علاوہ کسی ظالم کا خوف نہیں پایا جائے گا۔ اور کہا کہ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا علی، یہ تم اور تمہارے شیعہ ہوں گے۔ دعائے ندمہ میں بھی پڑھتے ہو کہ علی اور اس کے شیعہ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر اہل قیامت حسرت کھائیں گے، اے کاش ہم بھی علی کے شیعوں میں سے ہوتے، اے کاش ہم بھی فکر ابا عبداللہ الحسین کے رکھنے والے ہوتے۔ یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ استاد شریعت ایک جملہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں دو طرح کے شیعہ، وہ اپنے زمانے کی مثال دے رہے تھے، ہر زمانے کی اپنی مثال ہے، تو کہا دو طرح کے شیعہ ہیں، ایک شیعہ صفوی، ایک شیعہ علوی۔ شیعہ صفوی جو بادشاہ گزرے تھے، کا دوسرا شیعہ علوی۔ کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں ماتم کرتے ہیں، دونوں عزاداری کرتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں سارے نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ شیعہ صفوی جب شہادت مناتا ہے تو گریہ کرتا ہے، کہتا ہے ہائے حسین مارے گئے، ہائے حسین شہید ہو گئے، ہائے امیر المومنین شہید ہو گئے، ہائے حسن ابن علی شہید ہو گئے، ہائے عباس علمدار کے بازو کاٹے گئے، ہائے علی اکبر کے گلے میں تیر لگا، علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگی، ہائے علی اصغر کے گلے میں تیر لگا۔ کہ یہ شیعہ صفوی ہے، روتا ہے، پکارتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے کہ ہائے اب عبداللہ الحسین شہید ہو گئے۔ کا دوسرا ہے شیعہ علوی، کہ یہ بھی مرثیہ پڑھتا ہے، یہ بھی آہو بکا کرتا ہے، ہائے اب عبداللہ الحسین شہید ہو گئے، ہائے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، ہائے عباس علمدار کے بازو کاٹے گئے۔ لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق ہے، کہ کون سا فرق ہے؟ کہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے حسین شہید ہو گئے، اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ حسین کیوں شہید ہوئے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ علی مارے گئے، یہ بھی سوچتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو کیوں شہید کر دیا گیا۔ کہ جو کیوں تک پہنچ جائے وہ صرف شہادت پہ روتا نہیں ہے، وہ شہادت کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے۔ آج آپ کو یہاں پہ روکا، ہاں رو حسین ابن علی شہید ہو گئے، لیکن یہ نہیں بتا حسین کیوں شہید ہوئے۔ جب کیوں تک پہنچو گے تو پھر یزید تک پہنچو گے، جب کیوں تک پہنچو گے پھر جس نے یزید کو یزید بنایا اس تک پہنچو گے، جب کیوں تک پہنچو گے تو فکر ابا عبداللہ الحسین تک پہنچو گے، کہ ان کو مارا جاتا ہے جن کی فکر حسین والی ہوتی ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد والی محمد۔ کبھی امت سوچے کہ نبی کے نواسوں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے، کبھی امت سوچے کہ نبی کی بیٹی کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے، کبھی امت سوچے نبی کے داماد کے سر پہ ضربت کیوں ماری جا رہی ہے۔ یہ پورا سلسلہ شہادت جو آپ دیکھتے ہیں، پہلے امام سے لے کے 11واں امام تک، یہ نسل ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ کسی کو تلوار کے ساتھ، کسی کو نیزے کے ساتھ، کسی کو زہر کے ساتھ شہید کیا گیا، اور صرف ان کو شہید نہیں کیا جو ان کے ماننے والے تھے۔ ایک ایک شیعہ کے سر پہ 10-10 ہزار درہم کا انعام رکھا گیا۔ حجاج ابن یوسف نے اتنے شیعہ مارے، کہتے ہیں گویا مسجدوں کے اندر جانوروں کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ان مسجدوں سے کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں جاری ہوتی تھی۔ 400 کے قریب اسٹوڈنٹ کو موصل کی یونیورسٹی سے نکال کر زندہ گاڑ دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ آج یمنیوں پہ ظلم ہوتا ہے، آج عراق میں ظلم ہوتا ہے، آج ایران میں ظلم ہوتا ہے۔ ارے مصر میں رہنے والے بھی تو مسلمان ہیں، گلف میں رہنے والے بھی تو مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیونکہ فکر کیا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کی فکر۔ اب مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، اب مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی فقہن سنی ہو پر آئیڈیالوجی ابا عبداللہ الحسین والی ہو، جیسے حماس ہے، مختلف تنظیمیں ہیں، عراق کے اندر ہیں، ہر جگہ ہیں۔ سنیوں میں قیام نہیں ہے، فقہ اہل سنت میں قیام منع ہے، آپ حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، لیکن فقہ شیعہ میں، فکر شیعہ میں قیام لازم ہے۔ آپ زیدی شیعہ دیکھتے ہو 12 امامی نہیں 4 امامی ہیں، لیکن حسین ان کے پاس ہے تو حسین کی فکر ان کے پاس ہے۔
جس کو حسین مل گیا اس کو وہ ساری فکر مل جاتی ہے. آج اہل سنت میں کئی ایسے گروپس ہیں جو فقہن تو سنی ہیں لیکن آئیڈیولوجیکلی کیا ہیں؟ شیعہ ہیں. جب آئیڈیولوجی مل جاتی ہے پھر ان سارے لیڈرز کو آپ ایک ساتھ دیکھتے ہو, ایک ہی محاذ پہ دیکھتے ہو. اب جب مارنے آتا ہے تو وہ آئیڈیولوجی والے کو مارتا ہے, یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ سنی ہے تو میں اسے کیوں ماروں. نہیں, آئیڈیولوجی اگر اب عبداللہ الحسین والی ہے, وہ ایران میں بھی ہوگا سنی ہوگا لیکن اسے مارے گا, وہ فلسطین میں بھی ہوگا سنی ہوگا اسے مارے گا, وہ لبنان میں ہوگا شیعہ ہوگا اسے مارے گا, وہ یمن میں ہوگا زیدی ہوگا پر اسے مارے گا. کہ ہمیں مسئلہ تمہاری آئیڈیولوجی سے ہے, کیونکہ یہ آئیڈیولوجی نسلوں کو کیا بناتی ہے؟ بہادر بنا دیتی ہے. یہ آئیڈیولوجی تجھے فکر آزاد دیتی ہے. ہور تب بنا جب اس نے اپنی زنجیروں کو توڑا, اور جب آزاد بنا, جب اس زنجیر میں جکڑا تھا تو سپہ سالار لشکر تھا. جب زنجیر کو توڑا اور سپاہی حسین بنا, انہی جناب حر کو کیا کیا گیا؟ شہید کیا گیا. تو اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام کی کیا دو؟ آئیڈیولوجی دو. نمازی بناؤ پر ود آئیڈیولوجی, روزے دار بناؤ ود آئیڈیولوجی. انشاءاللہ کل تفصیل میں آئیں گے اور ہدف خلقت کوشش کریں گے اس بات روح. اور معصوم فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. بڑی آسان طریقے سے آپ اپنے بچوں کو مثالیں دے کے, اسپیشلی یہاں لاجیکل دلیلیں دے کے آپ ان کو باقاعدہ ثابت کر سکتے ہیں کہ روح بھی ہے, پروردگار عالم بھی ہے. بس انسان نے کسے ایکٹیو کرنا ہے؟ اپنی فکر کو ایکٹیو کرنا ہے. جب فکر ایکٹیو ہوتی ہے تو انسان کو فرج سے عرش الہی تک لے کر جاتی ہے. التفکر الساعہ, ایک لمحے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے, کیونکہ یہی ایک لمحہ کسی کو شمر بناتا ہے اور یہی ایک لمحہ کسی کو ہور بنا دیتا ہے. لمحوں میں کیا بنتی ہے؟ زندگی بن جاتی ہے. فرمایا آغا قراتی کہتے ہیں شکر خدا ادا کرو, خدا نے شیعوں کو 2 آنسو دیے. قبلہ کون سے آنسو کا؟ ایک آنسو توبہ کا آنسو, دوسرا آنسو غم ابا عبداللہ حسین کا آنسو. کہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ قبلہ نے کہا یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. کہ غم حسین کا آنسو کا یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. پھر کہا کہ قبلہ اس ایکسٹرا آنسو کا فائدہ کیا ہے؟ جب توبہ کا آنسو گناہ مٹا دیتا ہے پھر غم امام حسین کے آنسو کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ ایک بہت بڑا فرق ہے. کہ دیکھو یہ میری ابا ہے, اگر نجس ہو جائے تو اسے پانی میں دھو کے پاک کرو گے. یہ ہے توبہ کا آنسو جو نجاستوں اور غلاظتوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. کہ ایک آنسو ہے غم ابا عبداللہ کا آنسو. کہ یہ کیا کرتا ہے؟ کہ کبھی کبھی سفید کپڑا ہونا اس پہ داغ لگ جاتا ہے, چائے گر گئی, رنگ گر گیا, ایسا داغ لگا, پانی میں کتنا بھی دھو داغ نہیں مٹتا. کہ غم حسین کا آنسو وجود کے داغوں کو مٹا دیتا ہے. یہ خدا نے کسی کو نہیں دیا, اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا. فرمایا خلوص سے دل سے میرے جد حسین کو سلام کرو, خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. فرمایا مولا ایک سلام سے ثواب. فرمایا کوئی اس طرح سے سلام کرے. مولا کس طرح سے؟ کہ میرے جد کو سلام کرے اور نہ چاہتے ہوئے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں. کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں, حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. دلوں کو کربلا لے چلیں, شہداء کو یاد کریں اور ثواب زیارت امام حسین کمائیں. لیکن اپنے فکر و تصور میں یہ لائیں, ایسے سلام کرو جیسے 4 سالہ بچی نے کیا. ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے کیا. میری گزارش ہوگی تھوڑی آواز کو بڑھا دیں سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے آواز بڑھا دیں تھوڑی. السلام علی الحسین
حسین والا اصحاب الحسین سب مل کے السلام علی حسین والا وعلى أصحاب میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ یہ سلام میرا سلام نہیں فرزند زہرا امام زمانہ کا سلام ہے فرمایا مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو ناہیہ یعنی امام زمانہ کا نوحہ امام کسی مظلوم یا مظلومہ کا نام نہیں لیتے بس اشارہ کرتے ہیں قدیمی مومنو سمجھنا آپ کا کام ہے فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے رخساروں پہ اللہ جانے یا علی اصغر کے رخسار یا قاسم کے رخسار جواب میرے مولا نے خود دیا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا ایک مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی اس بچی پہ روتا تھا لیکن اب زیادہ روتا ہوں میں نے کہا اب زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے کہنے لگا مولانا پہلے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی لیکن جب سے گھر میں بچی آئی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا امام زین العابدین یہ منظر کیسے برداشت کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر کوئی اہل سنت کہے یہ شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں اسے یہ حدیث سنایا کرو رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں اگر ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے پہلے تو مارا نہ کرو لیکن اگر ادب کے لیے جانور کو بھی مارنا پڑے فرمایا اس کے بدن پہ مارا کرو کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نواسیوں کو اتنے تماچے مارے کہ چہرے کی رنگتیں بدل گئے میرے چوتھے امام فرماتے ہیں زندان شام بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر کا ایک جملہ کہا بچی کی روح پرواز کر گئے کہنے لگی میرے غریب وطن بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو
ذرا میرا رخسار دیکھو بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اللہ